السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس تفسیر میں ہر پارے سے مشہور و معروف مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے، منتخب حصوں کو۔ پہلے پارے کے منتخب حصوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آج حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جن آیتوں میں ذکر آیا ہے ان کی تفسیر سننا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے چند رکوع کے بعد ہی یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، اور آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ مقام متعین ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کی تعلیم۔ اور جب فرمایا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، عرض کرنے لگے کہ کیا بنائے گا تو اس میں جو فساد مچائے اس میں اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے رہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب مختصر تشریح کے ساتھ سنیں، اور اگر بھولے ہو تو یاد کرو جبکہ فرمایا تھا تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان فرما دیا تھا فرشتوں کے لیے کہ وہ جان لیں اور جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ بے شک میں اب پیدا فرمانے والا ہوں اور بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی برسر زمین، ایک خلیفہ جو میرے احکام کو جاری کرے اور حکومت و تصرف میں میری نیابت کرے، یعنی زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرے، اللہ کا نائب بن کر زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت حکمت کے لیے عرض کرنے لگے، حکمت جاننے کے لیے فرشتے کیا عرض کر رہے ہیں؟ فرشتے اعتراض نہیں کر رہے ہیں، انسان کو خلیفہ بنائے جانے میں حکمت کیا ہے وہ حکمت جاننے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے کہ یہ اعلان ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کیا بنائے گا اور پیدا فرمائے گا تو اس زمین میں ایسے کو جو فساد مچائے اور خوریزی کرے، جیسا کہ تو نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا، جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے، جن کی فساد انگیزی و خوریزی پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور تیرے حکم سے ہم ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں ڈھکیل چکے ہیں۔ زمین میں جن آباد تھے، پھر انہوں نے فساد مچایا تو پھر ان پر عذاب آیا اور انہیں جزیروں اور پہاڑوں کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ اس کا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور خلیفہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت تیری یاد میں لگا رہے، تسبیح و تقدیس اور تیری حمد کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو۔ تو پھر ہمارے ہوتے کون خلیفہ ہوگا؟ حالانکہ ہمارا دائمی شغل یہ ہے کہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ، سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا رات دن کا وظیفہ ہے، اور ہر گھڑی ہم تقدیس کرتے رہیں تیری، سبوح قدوس کی رٹ لگاتے رہیں۔ فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کا استحقاق، یعنی خلافت کا مستحق ہونا صرف عبادت ہی پر ہے یا علم و دانائی پر بھی ہے، اور میرے خلیفہ سے کیسے کیسے شاندار کام ہوں گے اس کا علم تم سے کتنا زیادہ ہوگا، اس کی خبر تم کو نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں نے عبادت کی بات کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو خلیفہ ہونے والا ہے
ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ عبادت گزار بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی فرشتوں سے زیادہ ہوگا ان کے پاس. پھر اس کے علاوہ اللہ کے احکام جو زمین میں نافذ کریں گے وہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہوگا. تو عبادت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا. اور بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم نہیں جانتے. انسان کو خلیفہ بنائے جانے میں جو حکمتیں ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. اب فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کیا گیا. اب آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے اوپر ظاہر ہونا ہے. فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک مخلوق بنائی جا رہی ہے، تو اس مخلوق میں ایسی کیا بات ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے، اس کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا، اور علم اسماء بہت وسیع علم ہے. کائنات کی ہر چیز کے بارے میں مکمل علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہت وسیع علم، کائنات کی ہر چیز کے بارے میں. حتیٰ کہ تفسیروں میں آیا کہ چمچے اور پیالی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں چھوڑی گئی. تو باقی بڑی چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اور سکھا دیا آدم کو سب کے نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. پھر فرمایا کہ بتا تو دو مجھے ان سب کے نام اگر ہو سچے. تھوڑی تشریح کے ساتھ سنیں. چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر کرم فرمایا اور ان کی برتری کے لیے، یعنی فرشتوں پر برتری کے لیے سکھا دیا آدم کو جمادات یہی پتھر وغیرہ جو چیزیں بڑھتی نہیں، جمادات، نباتات یعنی درخت وغیرہ، حیوانات یعنی جاندار چیزیں، انسان، آسمان و زمین کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے سب کے نام ایک ایک چیز دکھا کر، کیا نام ہے اس کا، کیا کام ہے اس کا، کیا انجام ہے، ہر ایک کے خواص، صرف نام نہیں، اس کی ہر چیز کی مکمل تفصیل، مکمل علم. اب اللہ کی مخلوقات کتنی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں اندازہ کر سکتا. اللہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا سب کے بارے میں مکمل علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. بہت وسیع، اور ایک ایک چیز دکھا کر، ایک ایک چیز انہیں دکھائی گئی کہ دیکھو یہ چیز ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، اور اس کا انجام یہ ہے، اور اس کی خاصیتیں یہ ہیں. اور دیکھیے کتنا علم ہو گیا. اب سارے علوم آ گئے اس کے اندر، سارے کے سارے بتا دیا، یاد کرا دیا. ابھی بتانے کے بعد یاد بھی رہنا ضروری ہے کیا؟ اتنے سارے بتا دیے گئے، انسان بھول بھی سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو یاد کرا دیا. تو نبی کی عقل بہت وسیع ہوتی ہے. دنیا کے کروڑوں عقل مند انسانوں کی عقل نبی کی عقل کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی. نبی کی عقل وہ ہوتی ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی عقل میں دیکھیے کیا کیا جمع کر دیا گیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اپنی قدرت کاملہ سے پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر، ان کو سب دکھایا. پھر فرمایا کہ ذرا بتا تو دو مجھے ان سب چیزوں کے نام الگ الگ، اگر اس خیال میں کہ تم سے زیادہ علم والا مخلوق میں کوئی نہ ہوگا، تم لوگ ہو سچے. فرشتے کیا عرض کرنے لگے؟ سارے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ پاکی ہے تیری ہر عیب سے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کچھ علم ہمیں، نہ علم پر ہم کو ناز ہے، ہمیں کسی بات کی خبر نہیں، مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہمیں جو بتایا بس اسی کا ہمیں علم ہے، اور یہ تو نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم اپنے ذات سے خود کچھ نہیں جان سکتے.
جو تو نے ہم کو بتایا اس کا ہمیں علم ہے، اور یہ جو آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتایا، تو فرشتے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ تجھ کو پاکی ہے اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ وہ فرشتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ کے بے ادب نہیں ہوتے، وہ عاجز بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اقرار کیا۔ مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہمیں، ہم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ تیری تعلیم سے معلوم ہوا، تو کچھ نہ بتاتا تو ہم کچھ بھی نہ جانتے، تو نے جو کچھ بتا دیا اس کو تیری عطا سے ہم نے جانا۔ بے شک تو ہی علم والا ہے، سارا علم تیرا ہے اور تعلیم تیری مرضی پر ہے، جس کو جو چاہے تو سکھا دے، بتا دے اور علم والا بنائے، اس بارے میں تیرا انتخاب حکمت سے خالی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم اسماء کے لیے منتخب فرمایا، فرشتوں کو نہیں منتخب فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے انتخاب میں کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور تو ہی حکمت والا بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم بتا دو انہیں اور فرشتوں کو سکھا دو ان سب چیزوں کے مفصل الگ الگ نام اور کام وغیرہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا، فرشتوں کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا، تو جب بتا دیا انہیں ان سب چیزوں کے نام وغیرہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے پہلے ہی تمہیں کہ کسی کو غیب کا علم کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ بتا دوں، کیونکہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے، جس کو میں نے نہیں بتایا اس کا غیب دانی کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ نجومی ہو یا کاہن ہو، کچھ بھی ہو، اور جن کو واقعی غیب کا علم حاصل ہوا جیسے حضرت آدم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے سکھانے، بتانے، عطا فرمانے سے ہوا۔ اور اے فرشتوں میں اسے بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو صاف صاف زبان سے کہہ کر کہ انسان فتنہ فساد ڈالے گا، اور جو کچھ چھپاتے ہو دل میں یہ سوچ کر کہ خلافت کے مستحق تم ہی ہو سکتے ہو، تم سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا، فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب فرشتوں کو کیا حکم ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ تو فرشتے تو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، وہ تو سجدہ کریں گے ہی، اللہ کا حکم ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب حکم دیا ہم نے، اور ہاں تم یاد کرو اس واقعے کو، جب حکم دیا تھا ہم نے فرشتوں کو ان کی بہتری کے لیے اور فرمایا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں میں سے کسی ایک نے بھی سرتابی نہ کی، ہر فرشتے نے سجدہ کیا، کیونکہ وہ فرشتہ ہے۔ اور 100 یا 500 برس تک سجدے میں رہے، سوائے ابلیس کے کہ ملائکہ تک پہنچنے کو پہنچا، مگر جب یہ حکم سنا تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور سجدہ کرنے سے صاف اس نے انکار کیا، اور باوجود یہ کہ بڑا نہ تھا مگر غرور میں آ کر بڑا بنا، بڑا تو تھا نہیں وہ آدم علیہ السلام سے، لیکن بڑا بنا، جس کے نتیجے میں مردود ٹھہرا اور ہو گیا کافروں سے۔ کیوں کافروں سے ہو گیا؟ ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا، تو کافر ہو گیا کہ یہ انکار توہین ہے اور نبی کی توہین کفر ہے، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ دیگر مقامات پر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جہاں آیا ہے تو شیطان نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ
آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس طرح اس نے ایک بات کہی۔ لیکن کوئی کسی بھی چیز سے پیدا ہوا ہو، اللہ نے جس کو افضل بنا دیا وہ افضل ہے۔ مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو بڑا بنا دے وہ بڑا ہے، اور جس کو نہ بنائے وہ نہیں ہے۔ تو شیطان نے یہی کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اور دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی دیا ہے، دلیل فاسد، غلط دلیل ہے وہ، مگر دیا دلیل، دعویٰ کیا میں ان سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی دلیل کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جبکہ اس سے پہلے درس تفسیر میں بھی میں نے بعض مفسرین کے اقوال بیان کیے کہ بنیاد تو یہ نہیں ہے افضل ہونے کی کہ کون کس سے پیدا ہوا ہے، لیکن شیطان نے جو کہا مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے، تو یوں بھی اگر دیکھا جائے تو آگ سے مٹی ہی بہتر ہے، آگ سے مٹی بہتر ہے۔ آگ چیزوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے، اور مٹی میں کوئی چیز رکھی ہے وہ مٹی اس کو سلامت رکھتی ہے، یعنی امانت دار ہے مٹی۔ آگ چیزوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، مٹی سے دنیا آباد ہوتی ہے، آگ سے بربادی آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح۔ تو کسی بھی اعتبار سے شیطان کی بات درست نہیں تھی، تو ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو کافر ہو گیا، کیونکہ یہ انکار توہین ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کے لیے۔ کیا حکم ہوا؟ اور فرمایا ہم نے کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاتے رہو اس سے بے کھٹ کے جہاں چاہو، اور قریب نہ جانا اس شجر کے کہ ہو جاؤ اندھیر والوں سے۔ فرشتوں اور ابلیس کا اس طرف یہ واقعہ ہوا، اور حضرت آدم کا ادھر یہ واقعہ ہوا کہ فرمایا ہم نے کہ اے آدم رہو سہو تم خود اور تمہاری بیوی حوا بھی جنت سدا بہار باغ میں، اور یہ تم دونوں کا گھر ہے، اور دونوں کھاتے رہو اس جنت سے بے کھٹ کے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں چاہو یہ سارا باغ تمہارا ہے، اور اس کا خیال رکھو کہ قریب نہ جانا اور سائے سے بچتے رہنا اس خاص گیہوں یا انگور کے شجر کے، تم کو اس کی ہوا نہ لگنے پائے، کیونکہ اس کے پاس پھٹکے تو ہو جاؤ گے اندھیر والوں سے۔ تم نبی معصوم ہو، نافرمانی تم سے متصور نہیں، مگر اپنے آرام کو چھوڑ دینا تمہارے لیے کیا کم اندھیر کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ بس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، تو نکالا دونوں کو اس گھر سے جس میں وہ تھے، اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے اتر جاؤ، تمہارا باز باز کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے کچھ مدت تک۔ اب یہاں سے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اس مقام پر بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا چکے ہیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ جو درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام گئے، یہ گناہ نہیں ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ محال ہوتا ہے۔ اور جنت سے زمین کی طرف آنا کوئی سزا نہیں ہے آدم علیہ السلام کے، ایسا نہیں کہ وہ درخت کے پاس جانے کی سزا ملی کہ وہ دنیا کی طرف، یہ سزا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا دنیا کی طرف آنا سزا نہیں ہے، بلکہ شروع میں ہی آیت آپ یاد کیجئے، پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا، پہلے سے طے تھا آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا ہے، زمین ہی میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جنت میں رہنے کے لیے نہیں۔ تو عارضی طور پہ جنت میں قیام تھا، پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ خلیفہ یہ زمین میں بنیں گے، زمین میں رہیں گے، اور زمین میں ہی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے۔
درمیان میں تھوڑا عرصہ جنت میں رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پھل کھانے کی سزا میں زمین کی طرف بھیجا گیا, نہ کھاتے تو وہیں رہ جاتے, انسان نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتے, ایسا نہیں. وہ تو پہلے ہی اللہ نے بیان فرمایا زمین ہی میں خلیفہ بنایا ہوں, تو زمین میں تو آنا ہی تھا. آنے کا یہ سبب بنا یا ذریعہ بنا جو کچھ ہوا, تو آدم علیہ السلام کا زمین کی طرف آنا کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ آپ کی پیدائش کا ایک مقصد ہے زمین کی طرف آنا. تو دیکھیے, تو یہاں بالکل بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی, معاذ اللہ, یہ بھی نہیں کہا جائے گا. شیطان نے ان کو گمراہ کیا, بھٹکایا, معاذ اللہ, یہ بھی نہیں کہا جائے گا. اور جنت سے جو توہین کے الفاظ ہوتے ہیں, توہین کے ساتھ جو الفاظ ہوتے ہیں, بھگا دیا گیا وغیرہ, ایسے الفاظ بھی نہیں کہے جائیں گے آدم علیہ السلام کے لیے. ہاں, جنت سے زمین کی طرف آنے کا اللہ نے حکم دیا. توہین کے لہجے میں نہیں کہیں گے جنت سے نکالے گئے وغیرہ, نہیں کہیں گے. نبی کی تعظیم ملحوظ رکھی جائے گی. قرآن میں جو الفاظ ہے وہی بولیں گے. ترجمہ کریں گے تو ادب والا ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے جنت سے زمین کی طرف آنے کا حکم فرمایا. تو یہ مقام احتیاط ہے. یہاں بہت لوگ دھوکہ کھائے ہیں, بہت سارے شاعر دھوکہ یہاں پر ٹھوکر کھائے ہیں. شاعروں کی فکر ایسے بھی آزاد ہوتی ہے, اور یوں ہی بعض عوام میں بھی بعض لوگ کچھ کا کچھ بولتے رہتے ہیں. مقام احتیاط ہے, یہاں سنبھل کر بولنا ہے انسان کو. ایک نبی کا معاملہ ہے. شیطان نے صرف یہ کہا میں ان سے بہتر ہوں, وہ کافر ہو گیا. تو دیکھیے, جب جنت میں آدم علیہ السلام رہنے لگے تو ابلیس سے حضرت آدم کا آرام سے رہنا دیکھا نہ گیا. وہ تو کہہ رہا تھا نا میں ان سے بہتر ہوں, تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا, تو دیکھا نہ گیا, اس کی برداشت سے باہر ہو گیا. حضرت آدم کو رفیق حیات بی بی حوا ملی, اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش کر رہے ہیں. اس نے ان دونوں سے ملنے کی راہ نکالی, اور دروازے جنت پر دونوں کو اپنی ترکیبوں سے پا لیا. اور پہلے بی بی حوا اور پھر حضرت آدم سے گندم نما جو فروش بن کر بولا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں, اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا اور صفِ ملائکہ میں داخل ہو جائے گا, ورنہ آپ لوگ ملائے اعلیٰ سے دور کر دیے جائیں گے اور مقام قرب چھین کر مبتلا فراق ہوں گے. اس پر اس نے اللہ کے نام پاک کی قسم بھی کھائی. یہ باتیں اس نے کہی کہ یہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور فرشتوں کی صف میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی. 8ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. اس پر اس نے اللہ کے نام پاک کی قسم بھی کھا لی. حضرت آدم کی شان پاک کے خلاف تھا کہ وہ ملائے اعلیٰ کے فراق کو پسند فرماتے. وہ جس مقام پر تھے وہاں سے وہ جدائی کیسے برداشت کر سکتے, اور یہ بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی قسم کھانے والے کو جھوٹا فرما دیں. وہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا تھا. چنانچہ معصومانہ نیک نیتی کے ساتھ ابلیس کے کہے کو خیر خواہی پر مبنی قرار دیا کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہے تو سچ ہی بول رہا ہوگا. اس طرح ابلیس اپنی چال چل گیا, بس پھسلا کر دونوں کو شیطان مردود نے اس جنت یا شجر سے, حضرت آدم تو بے گناہ کے بے گناہ ہی رہے, ان کی نیت کسی گناہ کی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی. یہ تو شیطان کی حرکت نے نکالا دونوں کو اس گھر جنت سے جس میں وہ تھے, مگر شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا. اس کی آرزو خاک میں ملا دی گئی کہ وہ جھوٹ بول کر سچا حضرت آدم و حوا کی نگاہ میں رہ جائے. اس بات کو دکھایا گیا اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے زمین پر تم سب لوگ جو اس کہنے میں شریک تھے کہ درخت کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہیں رہے گا, اور جس نے اس کو کسی وجہ سے مان لیا تھا, اب یہاں سے نکل کر اتر جاؤ اور اپنی آنکھوں سے شیطان کا جھوٹ دیکھو اور اپنی زندگی کے واقعات میں خود تجربہ مشاہدہ کر لو کہ تمہارا باز
بعض کے لیے دشمن ہے تاکہ کبھی اس جھوٹ شیطان کے کہے کو نہ مانو۔ ابلیس کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی کہ حضرت آدم کو کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملے، اور نہ یہی آرزو پوری ہوئی کہ انہیں جنت میں آنا میسر نہ ہو۔ زمین میں ٹھکانہ بھی مل گیا، واپس جنت میں آنا بھی ہے۔ تو شیطان کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، ٹھکانہ بھی زمین میں مل گیا آدم علیہ السلام کو، پھر واپس جنت میں بھی آنا ہی تھا۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یہ ہے دیکھیے کہنے کی بات۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنت سے نکالے جانے کی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے زمین کو آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ بنا دیا، زمین آپ کے حوالے فرما دی، ساری زمین آپ کی ہے، آپ کی اور آپ کے اولاد کے لیے ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آدم علیہ السلام کا کہ پوری زمین جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ آدم علیہ السلام کو دے دی کہ اب تم رہو اس میں اور تمہاری اولاد رہے گی، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ کیا کم نوازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ زمین کو ٹھکانہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری زمین آدم علیہ السلام کی تھی، پوری زمین تنہا آدم علیہ السلام کی تھی۔ بعد میں آپ کی اولاد جیسی ہوتی گئی وہ زمین لیتی گئی، جتنی اولاد بڑھتی گئی زمین کے اتنے ٹکڑے ہوتے گئے۔ اب جتنی آبادی بڑھے گی زمین بھی اتنے ٹکڑے سب لیتے رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد ہی یہ زمین لیتی رہے گی۔ تو تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا، تو بہت بڑی نوازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور زمین تھوڑی ہے، بہت ہے۔ تو آدم علیہ السلام اتنی بڑی زمین کے مالک تھے، پوری زمین ان کو حوالے کر دی گئی۔ یہ ہے کہنے کی بات، یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ جنت سے نکالا گیا، بلکہ پوری زمین اللہ نے آپ کے حوالے فرما دی۔ آج دنیا میں جو ممالک بڑے بڑے ملکوں کے نام ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہی نام پر ہے۔ ان کی اولاد ادھر گئی، وہاں ان کی اولاد بس گئی، ان کے نام سے ملک بن گیا، ان کے نام سے ملک بن گیا۔ دیکھیے، تو تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، سارے آسمان اور تارے زمین ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، زمین کے لیے۔ وہ آسمان سے بارش زمین پر ہی ہوتی ہے، اور وہ جو چاند ستارے وغیرہ وہ بھی وہاں سے زمین کی ہی خدمت کرتے ہیں، آسمان سے۔ تو سارے آسمان اور تارے زمین ہی کے لیے پیدا کیے گئے، اور زمین کس کو دی گئی؟ آدم علیہ السلام۔ تو زمین صرف زمین کے مالک ہو گئے، ایسا نہیں کہ صرف زمین ہے، بلکہ وہ آسمان بھی زمین کی خدمت میں مصروف ہے، ستارے بھی زمین کی خدمت میں مصروف ہے۔ زمین معمولی چیز نہیں ہے، اور زمین آدم و بنی آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے زمین پیدا کی گئی ہے۔ اور خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے۔ زمین پر آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے نا، تو ظاہر سی بات ہے زمین جنت سے تو اچھی ہے نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جنت ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی، نہیں، وہاں سے واپس پھر جنت میں ہی آنا ہے۔ تو خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے اور جنت سے آدم و بنی آدم کی ہمیشہ کے لیے محرومی ہے، بلکہ وہاں بس رہن سہن ہے، برائے نام رہنا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے تو جنت میں ہی رہنا ہے۔ تو وہاں بس رہن سہن ہے، برائے نام، صرف کچھ قدر خلیل مدت تک کے لیے، 4 دن کی زندگی کے بعد پھر جنت کا دروازہ ہر مستحق کے لیے کھلا ہے۔ تو کتنا اطمینان ہے اس میں کہ ایک تو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے، زمین آپ کے حوالے کر دی گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی اتنا سب کچھ اللہ نے دیا، پھر یہ تصور کافی ہے کہ واپس جنت کی طرف ہی جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، تو 1000 سال زیادہ نہیں ہے۔ جنت کی زندگی کتنی ہے؟ 1 کروڑ سال، 2 کروڑ سال، 10 کروڑ سال، کچھ بھی بولیے آپ، اس سے زیادہ ہے، حد ہی نہیں لگا سکتے اس۔
وہ ہمیشہ کی ہے. 1 ارب سال بھی بولیں گے تو وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، مگر جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو بس تھوڑی دیر کے لیے زمین پر جاؤ اور خلافت قائم کرو، نیابت کا حق ادا کرو، پھر واپس ہمیشہ کے لیے جنت میں آنا ہے. تو مقصد تخلیق وہی تھا آدم علیہ السلام کو زمین میں ملا. تو آدم علیہ السلام 1000 سال کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن 1000 سال دنیا میں نہیں رہے، بلکہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے 60 سال یا 40 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو آپ کی اولاد دکھائی گئی تو داؤد علیہ السلام پر اچانک آپ کی نظر رک گئی اور وہ پسند آ گئے ان کو اپنی عمر. اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر اتنی ہے، کم ہے، میری تھوڑی دے دو. تو 60 سال 40 سال جو بھی ہے، روایت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ان کو دے دی. پھر جب ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام ابھی تو ٹائم کہاں ہوا اور تو 1000 سال ہوئے نہیں میرے. تو یاد دلا گیا کہ آپ دے چکے ہیں عمر داؤد علیہ السلام. تو بھول گئے آدم علیہ السلام. تو حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ کی اولاد بھی کچھ نہ کچھ معاملات کرنے کے بعد بھولتی رہے گی، اس لیے فرمایا گیا کچھ کرو تو لکھ لو، یاد رہ جائے گا. لین دین ہے لکھ لو، کچھ بھی ہے لکھو. اس لیے دیکھیے انسانوں کا کام لکھنے پر ہی چلتا ہے. آج بھی دنیا میں ہر معاملہ لکھ کر رکھا جاتا ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، تو دلیل رہے. تو آدم علیہ السلام 1000 سال بھی دنیا میں نہیں رہے، پھر واپس تشریف لے گئے. تو 1000 سال کیا مدت ہے؟ کچھ نہیں ہے. جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور بلکہ وہ جنت میں جو آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، تو کیا جنت میں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا بھی کم نعمت ہے؟ آدم علیہ السلام جنت دیکھے ہوئے تھے، جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھ چکے تھے. تو یہ کیا کم بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں انسان رہے اور جنت کی بھی اسے پہچان رہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر معلوم بھی رہے واپس وہاں جانا ہے. تو زندگی کا لطف کتنا بہترین ہو جائے گا، آپ اندازہ کیجئے. انسانوں کو تو نہیں معلوم ہے جنت کیسی ہے، اس میں کیا ہوگا. سنتے ہیں لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہے. آدم علیہ السلام دیکھ کے آئے ہوئے تھے، رہ کے آئے ہوئے تھے، سب کر کے آئے ہوئے تھے، اور پھر جانا بھی تھا. اور آدمی جب تک اپنے مقصد میں ہو وہ بیزار نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام بے مقصد نہیں آئے تھے دنیا میں، خلافت کا مقصد لے کر تشریف لائے تھے. انسانیت، توالد و تواصل کا سلسلہ قائم کرنا تھا. کچھ انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد تاکہ انسانوں کی نسل چلتی رہے، پھر ان کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کر کے ان کو دنیا کی زندگی سکھا کر پھر ان کو جانا تھا. تو یہ سب مقصد لے کر آئے تھے. اور جو مقصد سے جو سفر ہوتا ہے اس میں انسان شوق سے آتا ہے، شوق سے جاتا ہے، شوق سے اپنا کام پورا کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، ایک مقصد کا سفر تھا. دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو آپ نے پورا فرمایا، پھر اپنے مقصد کو پورا فرمانے کے بعد پھر تشریف لے گئے تو پھر واپس جنت. تو اچھا، پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ چونکہ وہ لغزش ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام شرمندہ تھے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ پس پا لیا. حضرت آدم تو زمین پر پہلے وہاں اترے جس کو لوگ جزیرے سراندیپ یا لنکا کہتے ہیں، اور بی بی حوا وہاں اتری جس کو جدہ کہا جاتا ہے. اور فراق ملائے اعلیٰ میں حضرت آدم اتنا روئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت یعقوب اور سارے دنیا بھر کے رونے والوں کے مجموعے سے بھی زیادہ روئے، جس پر صدیاں گزر گئیں، 300 برس تک آسمان کی طرف آنکھ نہ اٹھائی. ان کے قدم سے زمین کی وار بڑھ گئی اور زمین کے پھول مہکے، مگر حضرت آدم کا جینا بہلا. یہ ادا بندگی کی ایسی پسندید ہوئی کہ ان کی مقبولیت ظاہر کر دی گئی. آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کا پھل کھایا، درخت کے قریب تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا، لیکن تشریف لے گئے. تو انبیاء کرام کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، تو
कोई चीज़ गुनाह ना भी हो, नाफरमानी ना भी हो, लेकिन उनके मर्तबे के लिहाज से वो मुनासिब नहीं होती तो उस पर भी वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। बस पा लिया आदम ने, अच्छी तरह से सीख लिया और याद कर लिया अपने परवरदिगार से थोड़े से चंद ख़ास कलिमे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल में कुछ कलिमात डाले जिनसे आपने तौबा की। तो ख़ास कलिमे क्या कहने लगे आदम अलैहिस्सलाम? वो 8वें पारे में आए हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उसके बाद आपने क्या फरमाया? अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाहि मुहम्मदिन अब्दिका व करामतिही अलैका अन तग़फ़िर ली ख़तियती। तर्जुमा देखिए सबका, अय हमारे परवरदिगार, हमने अपना बिगाड़ डाला और अगर तूने ना बख्शा हमको और रहम ना फरमाया हम पर तो हम होंगे घाटे वालों से। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे बख्श दे। अय अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और उनकी बुजुर्गी के तुफैल के मेरी लग़ज़िश को माफ़ फरमा दे। और आदम अलैहिस्सलाम को ये कलिमात कहाँ से मिले? उन्हें याद आ गया था कि जब उनके बदन में रूह दाखिल हुई और आँख खुली तो साक़े अर्श पर अल्लाह ताला के नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा उनकी वजाहत व करामत का वसीला पकड़ा तो अपने महबूब का वसीला सुनकर अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमा दिया उन्हें। जुमा के दिन उनकी तौबा सच्ची थी, खुशामद, नदामत, अज़्म तर्क के साथ तौबा भी, और ऐसी तौबा पर बेशक वही अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला और बख्शने वाला है। हमने हुक्म दिया कि नीचे उतर जाओ इस जन्नत से, सब के सब आप थे और आपकी पुश्त में सारी औलाद थी आप। फिर अगर आए तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की तो ना कोई खौफ है उस पर और ना वो रंजीदा होंगे। उतारने के मौके पर हमने यूं हुक्म दिया था कि नीचे ज़मीन पर उतर जाओ इस जन्नत की बुलंदी से। सिर्फ हज़रत आदम और बीबी हव्वा ही नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी सब के सब। फिर याद रखो हम कानूनी हिदायत बराबर भेजते रहेंगे, लिहाजा अगर आए तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत जो मेरे अम्बिया लाते रहेंगे तो याद रखो कि जिसने पैरवी की, ग़ुलाम बनकर नबी के पीछे रहा और तामील करता रहा मेरी हिदायत की, तो ना कोई आइंदा के लिए खौफ है उस पर, किसी ख़तरे का अंदेशा ही नहीं, और ना वो किसी गुज़श्ता बात पर रंजीदा हो। उनकी दुनिया भी भली और आखिरत भी भली है। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में सारी औलाद और जो भी मखलूक़ात थी अलग से। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन की तरफ आने का हुक्म हुआ तो खिताब पूरी मखलूक से हो रहा है, ख़ास आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, कि सब ज़मीन पर जाओ। और वहाँ से अब जन्नत में कौन आएगा? जो आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा ज़मीन में और जो दीगर अम्बिया की पैरवी करेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाए और जो इंसान पैदा हो रहे हैं उनसे क्या कहा जा रहा है कि जो आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा वही इंसान जन्नत में आ सकेगा, या जो भी अम्बिया तशरीफ़ लाएंगे उनके पैरोकार जो भी होंगे वही जन्नत में आ सकेंगे, और जो नबी की पैरोकारी नहीं करेंगे, पैरवी नहीं करेंगे, वो जन्नत में नहीं आ सकेंगे। ये मर्तबा है आदम अलैहिस्सलाम का। ये हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या था। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर यह आया है। पहले पारे में इसको हमने मुंतखब कर लिया, अब आगे किसी पारे में हम इसको मुंतखब ये मज़मून नहीं करेंगे और नया मज़मून मुंतखब करेंगे ताकि किसी मज़मून पर एक ही जगह बात हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।